بھائی جو میں کہہ رہا تھا، لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے ہم نہیں جانتے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ کہا کرتے تھے، اللہ جو ہے ابو حیثم کو اچھا رکھے۔ تو میں پوچھتا تھا کہ کون ہے جس کو اچھا رکھے آپ دعا دیتے ہیں؟ تو کہا جب مجھے جیل میں ڈالا گیا، وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوتا نا، قرآن مخلوق ہے بول کے ان کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور مجھے سزا دی گئی اور میں جیل میں پہنچا، جب جیل میں پہنچا تو ایک شخص تھا جو چوری کے کیس میں لا کر اندر بند تھا، سزا ہو گیا تھا۔ وہ چور میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، جو امام احمد بن حنبل بہت مشہور شخصیت تھے، تو وہ بھی انتظار میں تھا کہ امام آنے والے جیل کے اندر، تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، امام احمد میں چوری کی سزا میں سزا کاٹ رہا ہوں، چوری کی وجہ سے جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں، اور مجھے چوری کی وجہ سے کوڑے پڑے ہیں، تو میں نے شیطان کی راہ میں کوڑے کھائے ہیں اور اس پر صبر کیا ہے، تو میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں، تم تو اللہ کی راہ میں جیل میں لائے گئے ہو، کیونکہ میں تو شیطان کی راہ میں چوری میں آ کے صبر کیا ہوں، تم تو اللہ کی راہ میں آؤ، تم تو صبر کرنا۔ امام احمد کہتے ہیں اس چور کی اس کاؤنسلنگ نے مجھے ہمت دی، جو اس نے پہلے کہہ دیا کہ تم کو تو صبر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تم تو اللہ کی راہ میں جیل میں آؤ، کھا لینا اس کوڑوں کو۔ انہوں نے کہا اس کے ان چند کلمات نے مجھے بہت طاقت دی کہ ایک چور جب چوری کی سزا میں مار کھا سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے، تو میں تو اللہ کی راہ میں آیا ہوں، میں کیوں نہیں کھاؤں گا؟ انہوں نے کہا مجھے صبر آ گیا اس کی اس بات سے، تو اس چور کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا، وہ کوڑے کھانا میرے لیے آسان ہوا۔ تو آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل بدظن نہیں تھے، یہ نہیں کہا کہ اچھا چوری کی اس میں میرے کو، میں محدث اتنا بڑا زمانے میں، چل نکل یہاں سے، میں کہاں سمجھا رہا، اس چور کی نصیحت کو لیا اور کہا۔ اس لیے میں نے کہا لوگ بہت امیزنگ ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی کے حالات دیکھ کر آپ بدگمان مت ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کو نالے میں اترا ہوا دکھ رہا ہوں اور آپ بدگمان ہے نالے میں کیوں اترا ہے، پتہ نہیں وہ اس نالے کے اندر سے سونا اس کو ملتا ہو، آپ ہی بدگمان ہے کتنے گندے کا کام کر رہا۔ یا ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی چیز کو اٹھا کے لے جا رہا، آپ بول رہے یہ کیا گندگی اٹھا لے جا رہا، پتہ چلا وہ کوئی چیز سونے کی ہے اور اس پہ گندگی چڑھی، وہ صاف کرنے لے جا رہا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اگر ہم اچھا گمان رکھیں نا، بڑے فائدے، پازیٹیو انرجی ہمارے اطراف دوڑتی ہے، ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرنے کے بڑے فائدے، چونکہ مثبت سوچ فائدہ دیتی ہے اور منفی سوچ آپ کو ایسی برباد کر دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی حسدوں نے ان کو برباد کر دیا اور ان کو جو ہے بیمار کر دیا، صرف حسد، وہ کامیاب ہو رہا اور اس نے بیمار ہو رہا، وہ کامیاب ہو رہا اور اس نے بیمار ہو رہا، حسد، کتنے لوگوں کو ان کی حسدوں نے برباد کر دیا۔ اچھا گمان رکھو کہ آگے جانا میرا بھائی، اللہ اس کو اور آگے بڑھائے، اللہ مجھے بھی دے توفیق، میں بھی وہاں تک جاؤں، اس سے آگے جاؤں، یہ سوچ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یاد رکھیے بدگمانی کا، یاد رکھیے یہ 4 چیزیں علاج تھی۔ اب یہ غلط السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔